اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی گاؤں میں ایک جادوگر رہا کرتا تھا اور اس نے اپنے گھر میں مرغیاں پال رکھی تھی۔ وہ اپنی مرغیوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا، ان سے بہت زیادہ پیار کرتا، دانہ اور خوراک ان کو ٹائم سے دیتا، پانی ان کو ٹائم سے دیتا اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور بہت زیادہ ان سے پیار کرتا تھا، اور بدلے میں مرغیاں اس کے لیے انڈے دیا کرتی تھی جو وہ بیچتا اور اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دن ایک مرغی اپنے اس مالک کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے میرے آقا، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، میں اب اس گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہوں، دنیا کی رنگینیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ لہٰذا اس جادوگر نے مرغی سے کہا کہ تو دنیا کو نہیں سمجھتی، دنیا والوں کو نہیں جانتی، جب تو ادھر سے نکلے گی تو یہ دنیا والے تیرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو اس سے غافل ہے، تجھے اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ جب تو اس گھر سے نکلے کیا معاملہ کریں گے یہ تیرے ساتھ۔ یہ دنیا والے بڑے بے رحم ہیں، تمہیں یہ کاٹیں گے اور اپنی ہنڈی میں ڈالیں گے اور پکا لیں گے، کھا لیں گے، تمہیں ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن وہ مرغی اس بات پہ بضد تھی کہ آپ مجھے آزاد کیجئے، میں آپ کی اس قید سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، دنیا گھومنا چاہتی ہوں، رہنا چاہتی ہوں، اپنی مرضی سے کھلی ہوا لینا چاہتی ہوں۔ جادوگر نے کہا کہ اے مرغی سن، اگر تو سونے کی بھی ہو جائے گی تب بھی یہ دنیا تیرے ساتھ مخلص نہیں ہوگی، تجھے جینے نہیں دے گی، تیرا معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ لیکن وہ مرغی تھی کہ اصرار پہ اصرار کیے جا رہی تھی کہ میں نے یہاں سے نکلنا ہے، میں نے آپ سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ جادوگر جو اپنی مرغیوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اسے رحم آ گیا اور اس نے کہا کہ جا، میں تجھے سونے کی بنا دیتا ہوں اور تو دنیا میں گھوم لے پھر لے، جا کے دیکھ لے کہ یہ دنیا والے تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اس جادوگر نے اپنا کوئی جادو کیا، منتر پڑا تو وہ مرغی سونے کی ہو گئی، اس نے اسے آزاد کر دیا۔ مرغی جب گھر سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ کھلی فضائیں، کھلی ہوائیں اس کی منتظر تھیں۔ مرغی بہت خوش ہوئی، کبھی وہاں سے دانہ چن لیا، کبھی وہاں سے دانہ چن لیا، تو مرغی اپنے مزے سے جو نا گھومنے لگی۔ مرغی جا رہی تھی، راستے میں ایک دکان تھی، ایک دکاندار نے جب دیکھا کہ سونے کی مرغی آ رہی ہے، وہ لالچ میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں کیوں نہ اس کو دانہ ڈالوں اور اسے پکڑ لوں۔ اس دکاندار نے مرغی کو دانہ ڈالا اور مرغی مزے سے دانہ کھانے لگی اور ساتھ میں یہ سوچنے لگی، یہ کہنے لگی، اپنے ساتھ باتیں کرنے لگی کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں دنیا کے، دیکھو میں ابھی وہاں سے نکلی ہوں، مجھے گھومتے ہوئے اس نے دیکھا ہے تو اس نے مجھے دانہ ڈال دیا ہے، تو چلو اس نے میری مدد کی ہے، مجھے دانہ ڈالا، میری خوراک کا خیال رکھا ہے، تو کیوں نہ میں بھی اس کو ایک انڈا دے دوں۔ تو اس نے ایک انڈا دیا جو کہ انڈا بھی سونے کا تھا۔ دکاندار نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو انڈے بھی سونے کے دیتی ہے تو اس کے من میں اور بھی لالچ ہو گیا، اس نے مزید دانہ ڈالا اور اس مرغی کو پکڑ لیا۔ جب اس مرغی کو اس دکاندار نے پکڑا تو وہ اپنے گھر لے گیا، گھر لے جا کر اس نے ایک پنجرے میں اس مرغی کو بند کیا۔ پنجرے میں بند کرنے کے بعد اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے، اس کی بیوی آتی ہے اور آ کر اسے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، آج تم دکان سے جلدی آ گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، ہمارے تو دن پھر گئے، ہو گیا کہ آج دیکھو کہ میں نے ایک سونے کے انڈے دینے والی سونے کی مرغی پکڑی ہے۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ بھی بڑی خوش ہوئی، خوشی خوشی انہوں نے ایک انڈا لیا، اپنے گھر میں رکھا اور سو گئے۔ صبح انتظار کرنے لگے کہ صبح جب ہوگی تو مرغی ایک اور بھی انڈا دے گی۔ وہ دکاندار جو تھا معمول کے مطابق دکان پہ نہیں گیا اور دکان کی طرف جانے کی بجائے اس نے کیا کیا کہ مرغی کو صبح صبح اٹھ کے دانہ ڈالا، خوراک ڈالی، پانی دیا اور اس کا انڈے دینے کا انتظار کرنے لگا۔ سارا دن گزر گیا، مرغی نے انڈا نہیں دیا۔ مرغی اپنی جگہ پریشان تھی کہ میں کس چکروں میں پھنس گئی، مجھے اس نے پکڑ کے قید کر لیا، یہ تو بڑے معاملات خراب ہو گئے۔ اس دکاندار کی بیوی دکاندار سے کہتی ہے، اپنے خامد سے کہتی ہے کہ تم دکان پہ بھی نہیں گئے، اتنا نقصان کیا اور یہ مرغی نے انڈا بھی نہیں دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم غلط فیصلہ کر رہے ہو؟ دکاندار نے کہا کہ اچھا
اگر یہ آج رات اس کا انتظار کرتے ہیں، اگر یہ انڈا نہیں دیتی تو میں کل صبح اس کو ذبح کر کے اس کے پیٹ سے سارے انڈے نکال لوں گا، سونے کے جتنے بھی انڈے ہوں گے میں اس کے پیٹ سے نکال لوں گا، اس کو ذبح کر دوں گا۔ مرغی نے جب یہ بات سنی تو بڑی پریشان ہوئی، مرتی کیا نہ کرتی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج میں انڈا دوں گی، نہیں تو کل یہ مجھے جو ہے نا ذبح کر دے گا۔ صبح ہوئی، دکاندار اٹھا اور اٹھ کے جلدی سے آ کے مرغی کا پنجرا دیکھتا ہے، جب دیکھتا تو وہاں پہ سونے کا ایک انڈا پڑا ہوا آتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، دانہ ڈالتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اور جو ہے نا کل والا انڈا بھی اور آج والا بھی لے کے نا تو وہ سنار کے پاس چلا جاتا ہے۔ سنار کے پاس جب وہ انڈا لے کے جاتا ہے تو سنار دیکھتا ہے تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ یہ سونے کا انڈا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے سنار کو بتایا کہ میرے گھر میں ایک مرغی ہے جو سونے کے انڈے دیتی ہے، اور میں ڈیلی تمہارے پاس ہی انڈا لے کے آیا کروں گا بیچنے کے لیے۔ سنار نے جب یہ بات سنی تو اس کے من میں بھی لالچ آ گیا۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ وہ مرغی کسی طرح سے حاصل کروں۔ اس نے دکاندار کو بات سنائی، اس نے کہا بھائی بات سنو، مرغیوں کی آج کل بہت بڑی وبا آئی ہوئی ہے، بیماری آئی ہوئی ہے، لہٰذا مرغیاں مار رہی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ تم مجھے مرغی سیل کر دو اور مجھ سے اس کی اچھی قیمت لے لو۔ وہ دکاندار بھی بڑا چلاک تھا، وہ کہتا بھائی تمہارا دماغ خراب ہے کہ میں سونے کے انڈے دینے والی مرغی تمہارے حوالے کر دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں سونے کے انڈے دینے والی مرغی تمہارے حوالے کر دوں؟ میں تو اس سے ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ حاصل کروں گا انڈا اور تمہارے پاس بیچوں گا تو مالا مال ہو جاؤں گا۔ لیکن اس نے سنار بھی جو ہے نا وہ بہت چلاک تھا، اس نے اسے کہا کہ بھائی بیماری آئی ہوئی یا مرغی مر گئی تو تم انڈے سے بھی جاؤ گے اور مرغی سے بھی جاؤ گے، تو میں تمہیں اس کی ایک اچھی قیمت ادا کرتا ہوں، تم مجھے مرغی دے دو۔ لہٰذا جب دکاندار نے یہ بات سوچی تو اس نے کہا بات اس کی بھی صحیح ہے کہ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ تو ہونا بہتر ہے، کل کو یہ مر گئی تو میں بالکل فارغ ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ ایک قیمت طے کر لی اور سنار کو ساتھ لیا، اپنے گھر آ گیا۔ جب اپنے گھر آ کے مرغی جو تھی وہ سنار کے حوالے کر دی۔ سنار نے وہ مرغی لی اور باتیں کرتا راستے میں سوچتا ہوا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیوں نہ ہو میں اس مرغی کو کسائی کے پاس لے جاؤں، ذبح کروں اور اس کے گوشت سے سونا بناؤں اور اس کو میں مارکیٹ میں فروخت کر کے امیر بن جاؤں۔ لہٰذا وہ سیدھا جو ہے نا کسائی کے پاس جاتا ہے۔ مرغی یہ ساری صورتحال دیکھ رہی ہوتی ہے، سنار کی باتیں بھی سن رہی ہوتی ہے اور بڑی پشیمان ہوتی ہے، اپنے فیصلے پہ بہت شرمندہ ہوتی ہے، بہت دکھ کر دیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا۔ اب وہ انسانوں کے جنگل میں پھنس چکی تھی، لہٰذا سنار جو تھا وہ کسائی کے پاس گیا اور اس نے کسائی سے کہا کہ یہ مرغی ہے، مجھے ذبح کر دو۔ کسائی نے جب سنار کے ہاتھ میں سونے کی مرغی دیکھی تو اس نے کہا بھائی تم اسے ذبح مت کرو، اسے اپنے پاس رکھو، یہ انڈے دے گی، تم اس کے انڈے سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج تم اس کو ذبح کر دو گے تو اس کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن سنار تھا کہ وہ بھی اس بات سے ڈر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی وبا کی وجہ سے یہ مر جائے اور مجھے نقصان ہو جائے، مجھے کوئی فائدہ نہ آئے۔ چنانچہ اس کسائی نے سنار سے کہا کہ میری بات سنو، میرے پاس ایک ایسا زمیندار میں اس کو جانتا ہوں جسے مرغیاں رکھنے کا پالنے کا شوق ہے، تو کیوں نہ تم اس کے پاس جا کے تو مرغی بیچ دو اور تمہیں اس کی ڈبل قیمت ادا کرے گا اور اچھی قیمت دے دے گا۔ سنار نے اس کی بات کے ساتھ اتفاق کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ مرغی نے کیا کیا، ہمت کی اور چھلانگ لگا کر سنار کے ہاتھ سے مرغی نیچے گر گئی۔ مرغی نے بھاگنا شروع کر دیا، سنار اور کسائی مرغی کے پیچھے پیچھے اور مرغی آگے آگے۔ دکان کے آگے سے گزری تو دیکھا دکاندار نے کہ مرغی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے بھاگ رہی ہے، لہٰذا دکاندار نے بھی ان کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ مرغی بھاگتی بھاگتی سیدھی اپنے اس جادوگر مالک کے گھر میں داخل ہو گئی اور داخل ہوتے ہی اپنے جو مرغیوں کا اس نے وہ گھونسلہ بنایا ہوا تھا، جو مرغیوں کے لیے کمرہ بنایا ہوا تھا، اس میں جا کے داخل ہو گئی۔ یہ تینوں مرغی کے پیچھے ہی اس جادوگر کے گھر میں داخل ہوئے اور جادوگر سے کہنے لگے کہ ہماری مرغی تمہارے گھر میں آ گئی ہے اور ہمیں وہ واپس کر دو۔ جادوگر نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ یہ تو مرغی میری ہے، یہ تو غلطی سے چلے گئی تھی باہر، دانہ چگنے کے لیے چلے گئی تھی، یہ اس نے ابھی یہ واپس آ گئی ہے تو میں تو تمہیں نہیں دوں گا، یہ تو مرغی میری ہے۔ اس دکاندار نے سنار کی جب یہ بات سنی تو وہ چپکے سے اس کے گھر سے نکلا اور واپس آ گیا۔ سنار یہ بات سن کے بہت پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ جناب یہ مرغی میں نے اس آدمی سے خریدی ہے، پیسے کے عوض میں خریدی ہے، بہت بڑی قیمت ادا کی ہے اس کی میں نے۔ جب سنار نے پیچھے مڑ کے دیکھا
تو वहाँ पे कोई जादू, वहाँ पे दुकानदार नहीं था, दुकानदार तो वहाँ से भाग चुका था। लिहाजा उस जादूगर ने सुनार से कहा कि भाई जिससे आपने खरीदी है, जिसको आपने कीमत दी है, उससे जाके वसूल करें, ये मुर्गी मेरी है, लिहाजा मैं तुम्हारे वाले इसको नहीं करूँगा। चुनाचे वो सुनार और कसाई जो थे वो उस जादूगर के घर से वापस आ गए। तब मुर्गी अपने कमरे से निकली और अपने मालिक के पास आई और उसे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा फ़ैसला गलत था, आप सही कहते थे और मैं अपने किए पे शर्मसार हूँ, शर्मिंदा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पास ही बेहतर हूँ, आप मेरा बेहतर ख्याल रखते हैं। जादूगर ने भी उसे माफ़ कर दिया और वो उसी तरह से उनकी रूटीन ज़िंदगी की चलने लगी। ये इतनी लंबी कहानी आपको सुनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये बात आपके साथ शेयर कर सकूं, बता सकूं कि मेरे भाइयों, जब तक हम अपने अल्लाह ताला जल्ला शानुहू की पनाह में हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। अल्लाह ताला के साथ हम जुड़ के रहेंगे। जब अल्लाह ताला की बारगाह में खुद को पेश करके रखेंगे, अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाएगा। ये हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे जहनों में ये जो बात है ना कि हम दुनिया के लिए निकलेंगे, हम दुनिया हासिल करेंगे, पैसा कमाएंगे, जो है ना चीज़ें बनाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन ये हमारी खाम ख्याली है। हम अल्लाह ताला के साथ जुड़ के भी ये सब कुछ कर सकते हैं, हम अल्लाह ताला की पनाह में रहते हुए भी ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज हमारा जो ख्याल है, आज हमारी जो सोच है, वो इस तरह की हो चुकी है कि हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम दीन की तरफ आएंगे तो दुनिया हमसे दूर हो जाएगी। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत ये नहीं है जो हम सोचते हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सारा इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमको भेजा, इसका मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें। साथ साथ में अल्लाह ताला ने ये दुनिया के सारे मामलात हमारे लिए ही पैदा फरमाए हैं, ये हमारे लिए हैं। अल्लाह ताला कहता है कि मेरी इबादत भी करो, मेरा जिक्र भी करो और साथ साथ में दुनियादारी के लिए आप जिद्दोजहद करो। लेकिन उसमें अगर मेरी पनाह में रहोगे, अगर मेरे साथ जुड़ के रहोगे, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये दुनिया में तुम्हारे लिए इतनी आसान कर दूंगा, जिस तरफ भी जाओगे ये दुनिया तुम्हारे पीछे 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 आएगी। लेकिन अगर तुम दुनिया की तरफ भागोगे तो मेरी बात याद रखो मेरे भाइयों, ये दुनिया हमारे हाथ नहीं आएगी। ये दुनिया आगे आगे, हम पीछे पीछे। अपनी ज़िंदगी में जिस एज में भी हम हैं, हम उम्र के जिस हिस्से में भी हैं, अपनी अगर हम मुहासबा करें, पीछे मुड़ के देखें तो कितने आए, कितने गए, कितने बड़ी दुनिया जिन्होंने कमाई, बड़ा हासिल किया, सब कुछ किया, लेकिन इधर ही छोड़ गए ना, साथ तो कोई भी कुछ नहीं लेके गया सिवाय अपने अमाल के। अल्लाह ताला जल्ला शानहू इरशाद फरमाता कि ए इंसान, तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं 70 कदम तेरी तरफ बढ़ाऊंगा। अल्लाह की पनाह ही हमारी महफूज पनाह है। अल्लाह ताला की बारगाह में हम खुद को झुकाएंगे, अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू इस दुनिया को हमारे पीछे पीछे लगा देगा। और अगर हम सरकश होकर अल्लाह ताला की इबादत छोड़ के इस दुनिया के पीछे भागेंगे तो फिर ये तो पक्की बात है कि ये दुनिया हमारे हाथ आने वाली नहीं है, जलालत हमारा मुकद्दर बन जाएगी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें अपनी पनाह में रखे, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह ताला की याद में अपने शब व रोज़ बसर करें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे वालिदैन की, पीरो मुर्शिद की, असातिज़ा कराम की, बहन भाइयों की और हमारे दोस्तों बाप की, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की कामिल मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक आपके और आपके अहले खाना पे अपना करम फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।